پانی نہیں پینے کا. یہ جو گلا ہوتا ہے نا جی گرم ہوتا ہے اور پانی جب جاتا ہے گرم چیز پر آپ کو پتہ ہے کیا کرتا ہے وہ اس کا کام کیا ہے. تو جو استاذوں کی بارگاہوں میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں انہیں استاد بولا کرتے ہیں بیٹا جب بھی کوئی حضور کے عشق کی بات کرنا نصیب ہو تو فوراً پانی نہ پی لیا کرو. جذبات بھی ٹھنڈے ہو جاتے گلا بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور میں کہوں گا ٹھنڈی راتیں گرم جذبات بابا ٹھنڈ کو رہنے دو. نبی کے عشق کی گرمی ہے ان کے ساتھ عشق مزاج میں آ کے بات جناب. یہ 1450 سال بعد اہل سنت کے لوگوں نے حضور کے عاشقوں نے یا کا لفظ استعمال کیا تو 1450 سال پہلے حضور کے دور کے فی الفور بعد ابو بکر کے دور پھر دور عمر ابن خطاب کا آپ امیر المؤمنین اللہ اکبر آپ خطبہ دے رہے ہیں اور سارے لوگ مسجد نبوی شریف علیہ صاحب السلام میں بیٹھ کر خطبہ سن رہے ہیں اور ادھر ساریہ جنگ کا موقع ہے کمان کر رہے ہیں. عمر ابن خطاب نے دوران خطبہ فرمایا یا ساریہ تو الجبل. جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ کہیں جن کو سمجھ آئے وہ کہیں سبحان اللہ. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں یا ساریہ تو الجبل یعنی اے ساریہ پہاڑ کی جانب توجہ کر. 3600 میل دور حضور میں سوال کرنا چاہتا ہوں. عمر ابن خطاب نے 3600 میل دور کھڑے ہو کر فوج کو دیکھ لیا کہ وہ حملہ آور ہونے والی ہے اور ساریۃ الجبل کہہ کر یہ ثابت کر دیا کہ مومن کی نگاہ یہاں تک محیط نہیں رہتی پابند نہیں ہے. دروازے بند کیوں نہ ہو جائے مومن کی نگاہ دور تک سفر کرتی ہے. اور میں یہ کہوں گا اگر حضور کا غلام عمر ابن خطاب دور سے کہے یا ساریۃ الجبل کوئی بات نہیں تو آج بلکہ قیامت تک ہر سنی بیٹھ کر کبھی کہے گا یا رسول اللہ ہے المدد اور کبھی کہے گا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سب نبی من سب نبی. اچھا یہ بھی عظیم الشان نعرہ ہے. لوگ کہتے ہیں یار یہ اہل سنت کے لوگ نا یا رسول اللہ. مسلمہ کذاب ابو بکر پاک کا دور ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور مسلمہ کذاب نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. کیا بات بالکل توجہ دیجئے گا. حضرت ابو بکر پاک کا دور ہے اور اس دوران ایک شخص نے جھوٹا دعویٰ کر دیا نبوت کا. یہاں تک کہ مختصر کروں جنگ وقوع پذیر ہو گئی. اب ہوا کیا جنگ میں ادھر بھی نعرہ تکبیر ہے ادھر بھی نعرہ تکبیر ہے. پتہ نہیں چل رہا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. اس طرح فرما رہے تھا کہ یا علی کا نعرہ ایسا ہے مومن منافق کے درمیان پہچان ہے. تو جیسے ہی یہ نعرہ سنائی دیا نعرہ تکبیر دونوں فوجوں میں ایک ہی نعرہ یا امیر المؤمنین شفقت فرمائیے کرم کیجئے. ادھر بھی نعرہ وہی ہے ادھر بھی نعرہ وہی ہے. تو الفاظ ینادون یا محمدو ینادون یا رسول اللہ کے آج تک موجود ہیں. ابو بکر کے دور کا نعرہ یا ینادون یا محمدو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. دوستان عزیز
میں اپنے موضوع سخن کی جانب چلتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی چونٹی بولی، آپ نے 3 میل کی مسافت پر رہ کر اس کی آواز کو سنا، پھر سنا نہیں، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، آپ مسکرا دیے۔ وہ چونٹی سے کہا، اب وزیر سے کہا اس کو اٹھا کر کے لے آؤ۔ بابا یہ سلیمان کون ہے؟ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے والا ہے۔ مسجد حرام سے میرے آقا کی سواری چلی، مسجد اقصی میں سارے پیغمبران موجود تھے، علیہ الصلوۃ والتسلیمات، سارے نبی رسول موجود تھے، ان میں حضرت سلیمان موجود تھے۔ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے آپ کے مقتدی ہیں۔ ارے مقتدی کا اگر یہ عالم ہے کہ چونٹی کی آواز سن سکتا ہے تو قیامت تک، قیامت کی صبح تک زہرا کے بابا حسنین کے نامہ اپنے امتیوں کا صلاۃ و سلام۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی۔ دوستان عزیز، آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، دور ہے عیسائیوں کا، پادریوں کا، جگہ جگہ ان کے ٹھکانے ہیں۔ ایک عیسائی پادری مدرسہ کے قریب سے گزرا، اس نے دیکھا لکھا ہوا ہے علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل۔ حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے پاس آ گیا، یہ آپ کے نبی کا فرمان ہے؟ جی میرے نبی کا فرمان ہے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے لگا جو بنی اسرائیل کے علماء تھے، اولیاء تھے، علماء ربانیین، اولیاء کاملین ہوا کرتے ہیں، وہ مردے کو زندہ کرتے تھے۔ اگر آپ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، تو آپ علماء بنی اسرائیل کی طرح، اولیاء بنی اسرائیل کی طرح ہوئے۔ فرمایا تو یہ شک ہے؟ کہا تیرا شک مٹا دیتا ہوں۔ کہا وہ زندہ کرتے تھے، آپ مجھے کسی قبرستان میں لے جائیں، پرانی قبر تھی، اس قبر پر لے گیا، کہا اس قبر میں جو مردہ ہے اس کو زندہ کرو۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں سید الانبیاء، امام الانبیاء کی ذات کے غلاموں، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا دور ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، یہ شان عطا فرمائی۔ عیسیٰ پیغمبر کے پاس لوگ آتے، برس کے مریض، کوہل کے مریض، اور اللہ کے پیغمبر، اللہ کے پیارے نبی کلام پڑھتے، میرا رب انہیں شفا عطا کرتا ہو۔ ایک بار ایسا ہوا لوگ مردہ بھی لے کر آ گئے۔ قرآن سنا دو، قرآن میں موجود ہے وَعُبْرِ الْعَقْمَهَا وَالْعَبْرَسَ وَأُحْيِ الْمَوْتَى بِعِذْنِ اللَّهِ۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ پیغمبر کے پاس لوگ مریض کو لے کر آتے، آپ رب کا کلام پڑھتے، اس کو پھونک مارتے، اللہ کریم شفا عطا کرتا، پھر آپ پھونک مارتے، اگر کوئی مردہ لاتے اس کو وہ زندہ فرما دیتے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں امام الانبیاء کی ذات کے غلاموں، یہ تو شان ہے عیسیٰ ابن مریم کی، اور میرے غوث جلی کی شان سنو۔ غوث سمدانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، جندیل نورانی، پیران دا پیرے روشن زمیرے، کچھ اووی نے جننو ایندا نا سن کے تے پیڑا لگ جاندیاں، کچھ اووی نے جننو ایندا نا سن کے تے پیڑا لگ جاندیاں نے۔ غوث اعظم سرکار رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ پادری آ گیا، علماء امتی کہ انبیاء بنی اسرائیل، آپ کے نبی کا فرمان ہے، جی بے شک فرمان ہے، آپ کو کچھ حق کے لے چلو۔ قبرستان سے پرانی قبر پر لے گیا، کہنے لگے اس قبر والے کو زندہ کرو۔ فرمایا صرف زندہ کرو یا دنیا میں جو کام کرتا ہوا گیا
وہ کام کرتا ہوا نکل آئے. ایک تو وہ کام کرتا ہوا، ایک تو وہ کام کرتا ہوا. دوسری جو عظیم بات ہے کہ آپ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت سے کھڑا ہو جا. اور میرے آقا کے غلاموں، میرے آقا نے فرمایا جو رب کا ہو جاتا ہے رب اس کا ہو جاتا ہے. پھر اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جن سے وہ پکڑتا ہے. غوث سمدانی نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم کیا کہتے تھے؟ یہ عیسیٰ ابن مریم کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللہ. آپ نے فرمایا قم بِإِذْنِی، اٹھ میری اجازت سے. تو دانیال علیہ السلام کا دور ہے، دانیال علیہ السلام کو امتی ہے. کلمہ میرے نبی کا پڑھتا ہوا کھڑا ہو گیا، میرے نبی کے ترانے گاتا ہوا قبر سے کھڑا ہو گیا. لوگ کہتے قبر میں کیڑے مکوڑے ہوں گے. میں نے کہا کیڑے مکوڑے تمہاری قبروں میں ہوں گے، ہمارے نبی کو ہماری قبر میں تے نبی آئیں گے. اور جس کی قبر میں نبی آ جائے کیڑے مکوڑوں کا کیا کام ہے؟ ارے لوکی میں نو آن ڈرایا کہ رات کا پردی کالی میں سنیا اتھیاس میں آنا اور جدے موڈے قبری کالی. مکوڑے آئیں گے میرے پاس ضرور آئیں گے، مگر تمہاری قبروں میں آئیں گے. امام عشق محبت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ونور اللہ برکتہ، آپ نے فرمایا اپنے محبین سے کہ میری قبر اتنی کھودنا کہ احمد رضا کھڑا ہو سکے. اس میں کھڑے ہونے کی کیا بات ہے؟ قبر میں تو جس کو دفن کیا جاتا ہے وہ لیٹتا ہے. فرمایا ہر ایک کے عشق پیمانہ اپنا اپنا ہوتا ہے. میرا عدد، میرا عشق یہ نہیں کہ مصطفیٰ آئے اور احمد رضا بیٹھا یا لیٹا رہے. احمد رضا کھڑا ہو کے مصطفیٰ کا استقبال کرے. تو قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں اسے یوں کہوں ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں ایسے دل ربا کے واسطے. میں تو کہوں گا کہ بس وہ کہہ گا زمینوں زمان تم غارے